بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الاول فی المرفوعات، مقصد اول مرفوعات کے بارے میں۔ اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ مقصد اول کو شروع کر رہے ہیں، اور مقصد اول جو ہے وہ مرفوعات کے بارے میں ہے، یعنی اس بحث میں مصنف رحمت اللہ علیہ ان چیزوں کو ذکر کریں گے کہ جو مرفوع پڑھی جاتی ہیں، جن کے اوپر پیش پڑا جاتا ہے، ان کی مکمل بحث کریں گے، بتائیں گے کون کون سی چیزیں مرفوع ہیں، اور اسی طرح فاعل کی کچھ صورتیں بتائیں گے، پھر مفعول کی کچھ صورتیں بتائیں گے، تو پوری تفصیل اب یہاں پر کریں گے۔ الاسماء المعروفۃ ثمانیۃ اقسام، الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها واسم كان واخواتها واسم ما وللمشبهتان بليس وخبر التي لنفي الجنس۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرفوعات کی تعداد بیان فرما رہے ہیں کہ مرفوعات ٹوٹل ہیں کتنے، تو فرماتے ہیں کہ مرفوعات ٹوٹل 8 ہیں۔ مرفوعات ٹوٹل کتنے ہیں؟ 8۔ اب یہ آپ کو نام بھی اس کے یاد ہونا چاہیے، فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا، خبر ان اور اخوات ان کی خبر، کانا اور اخوات کانا کا اسم، ما اور لا مشبہتان بلیسا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر۔ تو یہ تعداد بھی یاد ہو اور ان کے نام بھی یاد ہو۔ سوال آپ سے ہو سکتا ہے مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 ہیں، کون کون سے؟ تو بالکل یہ فنگر پرنٹ پہ یاد ہو۔ سب سے پہلے ہم مصنف رحمت اللہ علیہ الفاعل، فاعل کی تعریف بیان کریں گے کہ فاعل کہتے کس کو ہیں۔ پہلا جو مرفوع ہے وہ ہے فاعل، تو اب بیان کریں گے کہ فاعل کہتے کس کو ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ كُلُّ اسم قبله فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انه قام به لا وقع علیہ، نحو قام زید وزید ضارب ابوه امرا وما ضرب زید امرا۔ یہاں سے فاعل کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا جس سے پہلے شبہ فعل ہو، جس سے پہلے فعل ہو یا پھر جس سے پہلے شبہ فعل ہو، پھر اس فعل یا شبہ فعل کی اس فاعل کی طرف نسبت کی گئی ہو بطور قیام کے، نہ کہ بطور وقوع کے۔ بطور قیام کے مطلب یہ ہے کہ فعل اس سے صادر ہو رہا ہو، نکل رہا ہو، فعل اس پر واقع نہ ہو رہا ہو، کیونکہ فعل واقع ہوگا تو مفعول بن جائے گا نا، بلکہ فعل اس سے صادر ہو رہا ہو، نکل رہا ہو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر فعل کی اپنے ماں بعد کی طرف جو نسبت ہے وہ نسبت بطور قیام کے ہے، بطور وقوع کے نہیں ہے۔ بطور قیام کی نسبت ہے، کیا مطلب کہ فعل اس سے صادر ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اور بطور وقوع کے کیا مطلب ہوتا ہے کہ فعل اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے، اس کے اوپر فعل کیا جا رہا ہے، پھر وہ مفعول بن جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کی نسبت بطور قیام کے ہے کہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے، فعل اس سے صادر ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ جیسے دیکھیں مثال، قام زید، زید کھڑا ہوا۔ اب زید کے ساتھ جو قامہ کی نسبت ہے وہ بطور قیام کے ہے کہ کھڑا ہونا یہ زید سے صادر ہو رہا ہے، کھڑے ہونے والا کون ہے؟ زید ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ زید ہے۔ بطور وقوع کے نہیں ہے کہ اس کو کھڑا کیا نہیں گیا، بلکہ وہ کھڑا ہونے والا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دی ہے زید ضارب ابوہ، اب یہاں ضارب شبہ فعل ہے، تو یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ شبہ فعل کیا کیا ہوتا ہے۔ اس میں فاعل، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں مصدر، یہ جو میں نے اسم ذکر کیے ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے شبہ فعل، یا ان کو صفت سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، ان کو صفت بھی کہا جاتا ہے، فعل اور صفت۔ تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ فعل کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ جس کے اندر کام والا معنی پایا جاتا ہے۔ شبہ فعل کیا ہوتا ہے؟ شبہ فعل سے مراد ہے اس میں فاعل، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اور اس میں مصدر، یہ جو ہے شبہ فعل ہے، فعل کے ساتھ ان کی کیا ہے؟ مشابہ۔ اسی طرح اس میں مفعول بھی فعل کے ساتھ ان کی مشابہت ہوتی ہے۔ اور مشابہت کس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح فعل کے اندر کام والا معنی ہوتا ہے، ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ کام والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو فاعل کی تعریف کیا ہوئی کہ فاعل ہر وہ اسم ہے
کہ جس سے پہلے فعل موجود ہو یا اس سے پہلے شبہ فعل، فعل کے مشابہ کوئی اور اسم موجود ہو، پھر اس فعل کی یا پھر فعل کے ساتھ مشابہ جو اسم ہے، جو اس اسم سے پہلے موجود ہے، جو فاعل سے پہلے موجود ہے، اس کی نسبت اپنے ماں بعد کی طرف بطور قیام کے ہو، بطور وقوع کے نہ ہو۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تین مثالیں دی ہیں۔ قام زید، یہ پہلی مثال فعل کی ہے، قام فعل ہے۔ دوسری مثال دی ہے زید ضارب ابوہ، کہ زید کا باپ مارنے والا ہے۔ اب یہ مثال ضارب اسم فاعل کی مثال ہے، یعنی شبہ فعل کی مثال ہے، یا آپ اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفت کی مثال ہے۔ اور تیسرا مثال دیا ما ضرب زید امرا، کہ زید نے امر کو نہیں مارا۔ اب یہ نفی کی جو مثال دی ہے نا، یہ اس لیے دی ہے کہ یہاں فعل کا صدور نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ زید نے نہیں مارا، یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ زید نے مارا ہے۔ زید نے مارا ہے یہ تو فعل کا صدور ہے، فعل اس سے نکل رہا ہے، لیکن زید نے نہیں مارا یہاں فعل کا صدور تو نہیں ہے، بلکہ فعل کی تو نفی کی جا رہی ہے۔ تو نفی کی مثال یہاں پر اس لیے دے دی تاکہ پتہ چل جائے کہ چاہے وہ فعل مثبت ہو چاہے وہ فعل منفی ہو، نفی کا اس میں پھر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو خلاصہ کیا نکلا ہمارے آج کے سبق کا؟ کہ مرفوعات جو ہے وہ کل 8 ہیں۔ مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8۔ پھر ان مرفوعات میں سے جو فاعل ہے اس کی ہم نے تعریف پڑھی کہ فاعل وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل موجود ہو، پھر اس فعل کی یا اس شبہ فعل کی اس اسم کی طرف نسبت ہو بطور قیام کے، نہ کہ بطور وقوع کے۔ پھر اس کی تین مثالیں ہم نے پڑھی۔ اس میں آپ نے وضاحت کن چیزوں کی کرنی ہے کہ فعل یا شبہ فعل۔ اب یہ شبہ فعل کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفصیل اور اس میں مصدر، ان کو شبہ فعل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا بس یہ دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، صرف مرفوعات کی تعداد اور فاعل کی تعریف۔ اب آگے تھوڑا سا چلیں، یہ تو آسان ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أَوْ مُزْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا أَوْ مُسْتَتِرٍ كَزَيْدٌ ذَهَبَ۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ أَمْرًا۔ بس یہ بھی آسان سی بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل تو ہو آگے فاعل ہو ہی نہ، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر وہ فعل فاعل پر مکمل ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم۔ پھر فاعل کی تین صورتیں ہیں، یا تو فاعل اس میں ظاہر ہوگا، فاعل کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر، یعنی وہ فاعل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کہ ذہب فعل ہے، زید فاعل ہے، اور فاعل آپ کو لفظوں میں نظر بھی آ رہا ہے۔ فاعل ضمیر بارز ہو، یعنی ایسی ضمیر فاعل بن رہی ہو جو لفظوں میں نظر آ رہی ہو، ایسی ضمیر فاعل بن رہی ہو جو لفظوں میں نظر آ رہی ہو۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، ضربتا زیدن۔ اب ضربتا میں تا زبرتا یہ فاعل ہے اور یہ لفظوں میں آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ اور فاعل کی تیسری صورت یہ ہے کہ فاعل ضمیر مستتر ہو، یعنی ایسی ضمیروں کے جو لفظوں میں آپ کو نظر نہ آئے، جیسے زید ذہبا۔ اس مثال میں ذہبا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور وہ لفظوں میں آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ پھر اگر وہ فعل متعدی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ فاعل پر پورا نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے مفعول کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جیسے اس کی مثال دی ہے انہوں نے، ضرب زید امرن۔ اب ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، لیکن یہ فعل ایسا ہے کہ یہ فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ مفعول کی بھی ضرورت
पढ़ती है। तो अमरन पर बात क्या हो रही है, मुकम्मल। तर्जुमा देखें, वकुल्लु फ़िअलिन, हर फेल के लिए ला बुद्द लहू, जरूरी है, मिन फ़ाइलिन, फ़ाइल का होना, मरफ़ूइन, जो फ़ाइल मरफ़ू होगा उसके ऊपर रफ़ा होगा, मुज़हरिन, और वो फ़ाइल लफ्ज़ों में नज़र भी आ रहा होगा। मुज़हरिन का माना ज़ाहिर हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। कज़ाहब ज़ैदुन, जैसा कि ज़ाहब ज़ैदुन, औ मुज़मरिन बारिज़िन, या ऐसा फ़ाइल होगा जो ज़मीर होगा, बारिज़िन, नज़र आने वाला, यानी होगा तो फ़ाइल ज़मीर ही, लेकिन वो ज़मीर लफ्ज़ों में क्या होगा, नज़र आएगा। जैसे ज़रबता ज़ैदन, अब ज़रबता में ता ज़बता ज़मीर है जो लफ्ज़ों में आपको नज़र आ रहा है। औ मुस्ततिरिन, या फिर वो ज़मीर होगा लेकिन ज़मीर वो होगा छुपा हुआ, वो ज़मीर क्या होगा, छुपा हुआ। जैसे ज़ैदुन ज़हाबा, ज़हाबा के अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल है लेकिन वो ज़मीर आपको नज़र नहीं आ रहा। और अगर फेल फेल मुतअद्दी है, यानी फ़ाइल पर पूरा नहीं होता बल्कि मफ़ऊल की भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन। अब ये आसान सी बातें आपने ज़हन में रखनी है। मरफूआत कुल कितने हैं, 8 हैं। पहला मरफू क्या है, फ़ाइल है। फ़ाइल की तारीफ क्या है, हर वो इसम जिससे पहले फेल हो या शिबे फेल हो, फिर उस फेल या शिबे फेल की निस्बत उसकी तरफ बतौर कयाम के हो, बतौर रुकू के ना हो। बतौर कयाम के होने का क्या मतलब है कि फेल उससे सादिर हो रहा हो, निकल रहा हो, और बतौर वकू के मतलब ये कि फेल उस पर वाक़े हो रहा हो, और जिस पर फेल वाक़े होता है वो मफ़ऊल होता है। लिहाजा यहाँ पर मुसन्निफ ने कैद लगा दी कि फेल की निस्बत उसकी तरफ बतौर क़याम की होगी, क्योंकि फेल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ भी होती है, लेकिन वो जो निस्बत होती है बतौर वकू के होती है कि फेल उस पर वाक़े हो रहा होता है। फिर आपने इसकी 3 मिसालें पढ़ी, जैसे कौम ज़ैदुन, पहली मिसाल पढ़ी, ज़ैदुन ज़ारिबुन अबूहु, ये दूसरी मिसाल पढ़ी, और तीसरी मिसाल मा ज़रब ज़ैदुन अमरन पढ़ी। इसमें पहली मिसाल तो फेल की है, क़ाम ज़ैदुन फेल लाजिम की, और दूसरी मिसाल जो है वो शिबे फेल की मिसाल है। ज़ैदुन ज़ारिबुन अबूहु, ये किसकी मिसाल है, शिबे फेल की मिसाल है। यहीं पर इस बात को भी हल कर लें कि शिबे फेल क्या होता है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़ज़ील और इसमें मस्दर, ये 5 अस्मा जो है सिर्फ शिबे फेल कहलाते हैं। फिर तीसरी मिसाल मुसन्निफ ने आपको दी, मा ज़रब ज़ैदुन अमरन। अब ये फेल मनफी की भी साथ मिसाल दे दी। फिर उसके बाद आपने सबक में क्या पढ़ा, उसके बाद आपने ये पढ़ा कि हर फ़ाइल के लिए मफ़ऊल का होना ज़रूरी है। फिर मफ़ऊल की आपने सूरतें पढ़ ली, सिर्फ 3। पहली सूरत यह है कि मफ़ऊल की नहीं, फ़ाइल की 3 सूरतें आपने पढ़ ली। फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा, जैसे ज़ाहब ज़ैदुन। फ़ाइल इसमें ज़मीर बारिज़ होगा, यानी ज़मीर होगा फ़ाइल लेकिन बारिज़ होगा, नज़र आएगा वो ज़मीर आपको, जैसे ज़रबता ज़ैदन, ज़रबतु ज़ैदन, ज़रबती ज़ैदन। अब ये ता ती तू में पढ़ रहा हूँ, ये फ़ाइल है और ज़मीर है और नज़र आ रहे हैं। या फिर वो फ़ाइल इसमें ज़मीर मुस्ततर होगा, यानी ऐसी ज़मीर होगी जो छुपी हुई होगी। जैसे इसकी मिसाल क्या दी, ज़ैदुन ज़हाबा, ज़हाबा के अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल है और वो लफ्ज़ों में आपको नज़र नहीं आ रही। चले यहाँ तक करते हैं इंशाअल्लाह।